أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ یہ ہے، یہ سب احکام مذکورہ خداوندی ضابطے ہیں، اور جو شخص اللہ اور رسول کی پوری اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے بہشتوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا نہ مانے گا اور بالکل ہی اس کے ضابطوں سے نکل جائے گا تو اس کو آگ میں داخل کریں گے، اس طور سے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے۔ تو پیچھے یہ احکام بیان ہوئے، وراثت کے احکام ہوئے قریب والے رکوع میں، اس سے پچھلے رکوع میں یتیموں کے حقوق، اور اس طریقے سے خاص کر یتیم لڑکیوں کے حقوق اور عورتوں کے حقوق دوسرے بیان ہوئے۔ تو اس کے بعد اب آخر میں فرمایا تلک حدود اللہ۔ تو اصل میں قرآن پاک کا یہ طرز مبارک ہے کہ جب کوئی احکام کا بیان ہوتا ہے یا عقائد کا بیان ہوتا ہے تو اس کے بعد ماننے والوں کی فضیلت اور ان کے اجر و ثواب کا ذکر ہوتا ہے، اور نہ ماننے والوں کی مذمت ہوتی ہے اور ان کے لیے سزا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں آیات ایسی ہیں کہ پچھلے احکام جو بیان ہوئے ان پر عاملین کے لیے بشارت ہے، اور جو اس پر عمل کرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے ترغیب ہے، تخویف ہے، ڈراوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے احکام میراث بیان فرما کر یہاں تلک حدود اللہ فرمانے میں تاکید و تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ تو اس کا اشارہ یا تو احکام میراث کی طرف ہے یا پھر سارے پچھلے احکام کی طرف ہے۔ تو اصل میں یہاں تاکید کرنا مقصود ہے، متنبہ کرنا مقصود ہے کہ یہ سارے احکام جو پیچھے ذکر کیے گئے ہیں وہ میراث کے متعلق ہیں یا یتیموں کے بارے میں ہیں یا عورتوں کے بارے میں ہیں، تو فرمایا جی یہ سارا کیا خداوندی قانون ہیں، اللہ کی حدیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں۔ اصل میں حد کا لفظ ہے حدود، یہاں حدود جمع ہے حد کی۔ حد کہتے ہیں کسی چیز کے ختم ہونے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ جی اس کی حد ہے، یعنی یہ چیز اب آخری کنارے پہ ہے، یعنی آخری لکیر جس کو کہہ لو، آخری کنارہ کہہ لو، جی مطلب یہ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ تو مراد حدود اللہ جو لفظ یہاں آیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے اصول اور ضابطے، اور یہ وہ پابندیاں ہیں جنہیں توڑنے کی اور ان سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ اس لیے یہ سابقہ احکام بیان فرما کر اخیر میں جو تلک حدود اللہ کہنا، یہ اس طرح ہے جیسے ایک بادشاہ ہو، ٹھیک ہے، وہ اپنے ملک میں یا شہر میں کوئی اعلان کرے، اعلان کرنے کے بعد آخر میں تاکید کے طور پر یہ کہہ لے جی یہ کیا ہے، شاہی حکم نامہ ہے، شاہی فرمان ہے، جی تو یہ کہنا ہی کافی ہے۔ مقصود اس سے یہی ہوتا ہے کہ عام حکم نہیں ہے یہ، یا نیچے والے افسروں کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے شہنشاہ نے یہ حکم دیا ہے۔ تو مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس اعلان کی مخالفت کی ہمت ہی نہ کرے، کیونکہ تو یہ ہے شاہی خاندان سے آیا ہے، شاہی حکومت جو ہے اس کا بڑا بادشاہ ہے، اس کا آرڈر ہے، تو ظاہر ہے اب اس کی کو جو مخالفت کرے گا تو سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ تو اسی طرح فرمایا گیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہیں، یعنی اللہ کے ضابطے ہیں، اللہ کے قانون ہیں۔ یہ جب اللہ کے ہیں تو خیال کرنا
آگے نہ بڑھنا، نہیں تو پھر خیر نہیں ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ۔ تو اس میں کیا ہے، جو آدمی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، مراد یہ ہے کہ سابقہ احکام جو مذکور ہوئے، ضابطے میراث وغیرہ کے، یہ ان کی پوری پوری پابندی کرے گا تو اس کی فضیلت جی بیان کی جاتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا قرآن کریم میں یہ کئی جگہ ہیں جی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، یعنی جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ ایسے باغات میں اس کو داخل کریں گے جن کے محلات کے نیچے کے نہریں چلتی ہوں گی اور اس میں سدا رہیں گے۔ تو قرآن میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے کو آخر میں کہا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جی تو یہاں بھی یہی فرمایا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہیں فرمایا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ حسر کے ساتھ، اور کہیں فوز الکبیر وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں۔ تو اب فوز کا معنی کیا ہے؟ عام طور پر ہم معنی کر دیتے ہیں یہ بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے، یہی معنی کیا جاتا ہے۔ اصل معنی اس کا یہی ہے، فوز کا کامیاب ہونا، مصیبت سے نجات پا جانا، اصل یہ اپنا انتہائی مقصد پا لینا، ٹھیک ہے، اور سلامتی کے حصول کے ساتھ یہ خیر کو پا لینا۔ تو یہ سارے مفہوم جو ہیں لفظ فوز میں شامل ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جنت میں اس طریقے سے پہنچ جانا کہ نہ کوئی پہلے سزا ہو اور نہ کوئی رسوائی ہو، نہ کوئی ذلت ہو، تو یہ انتہائی کامیابی ہے، اور مقصد اور مراد کو پا لینا ہے، حاصل کر لینا ہے۔ جیسے پیچھے گزرا ہے جی سورہ آل عمران کے آخری رکوع سے پچھلے رکوع میں فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہ جو دوزخ سے دور کیا گیا، بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو اس نے کیا ہے، کامیابی حاصل کر دی۔ تو اصل فوز کا یہی معنی ہے، یعنی اپنا پورا مقصد پا لیا۔ تو اس وجہ سے یہ ہے پورا مقصد پانا۔ لوگ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یہ زندگیاں کھپا دیتے ہیں جی، تو اب اصل مقصد تو آخرت کی زندگی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، جیسے پیچھے عام لفظ میں فرمایا گیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگرچہ پیچھے یہ احکام آئے ہیں، اصل مقصود تو ان کے عمل کی بشارت دینا ہے جو اس پر عمل کرے گا، لیکن الفاظ عام استعمال فرمایا کہ جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے ہر حکم میں تو اس کے لیے یہ بدلہ ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ بڑی کامیابی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو یہ تو تھی بشارت۔ اب اس کے بعد تخویف ہے، ڈراوا ہے جی، مخالفت کرنے والوں کو لیے سزا کا ذکر ہے۔ تو جو نہ مانے اور مخالفت کرے جی، تو فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدوں کو مکمل کراس کر جائے، یعنی پورے طریقے سے حتیٰ کہ ان کو مانے ہی نہ، یہ مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو، کیونکہ حدود سے مراد ابھی گزرا ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین اور ضابطے مراد ہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا تو پابندی ضروری سمجھے ہی نہ، یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے روکا یہ نہیں کرنا، یا اللہ نے کہا یہ کرنا ہے تو وہ نہیں کرتا، اس کے خلاف کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے جی، اور اس کے خلاف عمل کرنا اور بات ہے، پھر اس کی پابندی کو ضروری نہ سمجھنا یہ اور بات ہے۔ یعنی ایک آدمی سمجھتا تو ہے ہمارے اوپر لازم ہے، لیکن بیچارہ کیا ہے نفس کے پیچھے چلا گیا اور عمل نہ کر سکا، تو اس سے کفر تو لازم نہیں آتا۔ لیکن ایک آدمی اللہ کے فریضے کو فرض ہی نہ جانے جی، تو وہ گویا سری سے اللہ کے حکم کو مان ہی نہیں رہا، اس لیے وہ کافر ہو گیا، اس لیے آگے سزا بھی ایسی آ رہی ہے کہ جو کافروں کی ہے۔ تو اس لیے فرمایا جو ان کی پابندی کو ضروری نہ سمجھے اور ان احکام کو رد کر دے اور اس کے خلاف عمل کرے، تو پھر اس کو دوزخ کی آگ میں داخل کریں گے، اور اس انداز سے ہوگا کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا جی، اور صرف اتنا نہیں بلکہ اس کو ایک ایسا عذاب ہوگا جس میں رسوائی بھی ہوگی، ذلت ہوگی، توہین ہوگی، خوب کہ یہ لفظ فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ذلیل کرنے والا عذاب۔ تو اللہ تعالی ہم کو ایسے عذابات سے بچائے، ایسی رسوائی اور ذلت سے بچائے، آمین۔ تو بہرحال یہاں دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، ایک تو وہ جو اطاعت کرنے والے ہیں، کامل اطاعت کرنے والے، دوسرے وہ جو کامل عاصی ہیں۔ تو گویا پہلے سے کامل مطیعین کاملین کا ذکر ہے، دوسری میں کیا ہے
عاصی کامل کا ذکر ہے، تو قرآن عام طور پر ذکر بھی ایسے لوگوں کا کرتا ہے جو کمال درجے کو پہنچے ہیں، تو پہلے اطاعت میں کمال کو پہنچے ہوئے اور دوسری آیت میں نافرمانی میں کمال کو پہنچے ہوئے، لیکن درمیان میں کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جی کہ مانتے تو ہیں لیکن عمل کرنے میں سستی کوتاہی کرتے ہیں، اس کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا۔ تو ظاہر بات ہے جو شخص مسلمان تو ہے، احکام مانتا ہے، لیکن عمل میں اس سے کوتاہی ہو گئی ہے، تو ظاہر اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیشہ کی دوزخ تو نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے تو اس کو معاف فرما دیں اور چاہے تو اس کو سزا دیں، کہ وہ جو اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، گناہ کیا ہے، اس کی سزا اس کو مل جائے، پھر اس کے بعد کیا ہے جہنم میں اس کی صفائی ہو جائے، سیٹ ہو جائے، تو پھر اس کو جنت میں پہنچا دیا جائے۔ تو یہ تو قرآنی آیات ہیں جو احکام میراث آپ نے پڑھے۔ اس طرح احادیث میں بھی کیا ہے ذکر آیا ہے، تو اس سلسلے کی کچھ حدیثیں بھی آپ کو سنا دی جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص 70 سال تک نیک عمل کرتا رہتا ہے، پھر وصیت کے وقت ظلم کرتا ہے تو اس کا خاتمہ برے عمل پر ہوتا ہے اور وہ جہنمی بن جاتا ہے، اور ایک شخص برائی کا عمل 70 سال تک کرتا رہتا ہے، پھر اپنی وصیت میں عدل کرتا ہے اور خاتمہ اس کا اچھا ہو جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وصیت میں خرابی کرنا بہت ہی برا ہے۔ اور پھر اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کو پڑھ لو، یہ جو ابھی آپ نے سن لی ہیں، تلک حدود اللہ سے عذاب مہین تک۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرد یا عورت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں 60 سال تک لگے رہتے ہیں، لیکن خاتمہ کے وقت وصیت میں نقصان پہنچا جاتے ہیں تو جہنم ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو انسان کے عزیز و اقارب ہیں ان کو ان کے شرعی حصہ سے زیادہ اور بعض کو اس کے واجبی حصہ سے کم دینے کی جو وصیت کرتے ہیں، اور اس طرح کسی کو نفع اور کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کے حدود اللہ کے خلاف ورزی کا عمل کر کے سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے وصیت کرنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، جیسے کل کے سبق میں بھی اس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام پر ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔